السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ معروف مذہبی اسکالر، محقق، حکومت پاکستان کے مستند مذہبی رہنما، شیخ الحدیث، لاکھوں لوگوں کے محبوب مفتی تقی عثمانی صاحب، آج ان کا ایک بیان پڑھنے کے لیے ملا اور اس کے بعد یقین جانیے دل ناتواں ایک عجیب بے قراری کسی کیفیت سے دوچار ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اپنے تمام تر تجربے، بینکاری کی دنیا سے اپنی وابستگی، لاء کی ایک زبردست قسم کی ڈگری کے حامل ہونے کے بعد، حکومت پاکستان سے نہ جانے کتنے اعزازات ملنے کے بعد بھی آج بھی اپنی آنکھوں میں ان خوابوں کی کرچیوں کو جگہ دیے بیٹھے ہیں جن کی حقیقت، جن کی اساس کچھ بھی نہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب آف کورنگی دارالعلوم کراچی زندہ لاشوں سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ فرماتے ہیں ہر الیکشن میں دھاندلی کی باتیں ہوتی ہیں، عوام کھڑے ہو جائیں تو حکومت گھٹنے ٹیک دے گی۔ تھم نیل پر آپ نے عوام کی حالت تو دیکھ ہی لی ہوگی، وہ عوام جو کبھی پیٹرول کی لائن میں لگی ہوتی ہے، کبھی CNG کی لائن میں لگی ہوتی ہے، کبھی ATM مشینز کی لائن میں اپنے ہی پیسے پانے کی تمنا میں مبتلا غرقاب دکھائی دیتی ہے۔ وہ عوام جو کبھی آٹا چکی کی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ عوام جو کبھی بسوں کے انتظار میں ہوتے ہیں، وہ جو آفس کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور راستے میں اگر بارش ہو جائے تو نہ وہ آفس پہنچ پاتے ہیں اور نہ ہی گھر پہنچنا ان کو نصیب ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ جمہوریت والوں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب، ان پر ایک خوفناک قسم کا جان لیوا حملہ جو ہو چکا، اور میں اگر اپنی بات کروں کم از کم تو مجھے تو کم از کم سمجھ میں نہیں آیا کہ اس قدر خوفناک، دہشتناک، وحشتناک اور جان لیوا ڈیڈلیسٹ اٹیک ہونے کے بعد بھی اللہ رب العزت نے جو ان کو محفوظ رکھا، تو ایسا کون سا عمل تھا؟ یقیناً کوئی عمل ہی ہوگا ان کا جو آڑے آ گیا۔ یقیناً بہت سارے لوگوں کی دعائیں تھیں ان کے ساتھ جو وہ آج بھی ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا احترام اپنی جگہ۔ لیکن جن مٹی کے مادوؤں سے، جن موم کے گڈوں سے انہوں نے اپنی یہ امیدیں لگائی ہیں، کیا یہ حق بجانب ہے؟ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مفتی محمد تقی عثمانی کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو کتنے وسائل عطا فرمائے ہیں، کون سی دولت ہمارے پاس نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم آج تک جھیل سیف الملوک کے راستے کو پکا نہ کر سکے۔ انگریز ریلوے کی جو لائن ڈال گئے تھے، اس کے بعد کوئی لائن نہیں ڈالی گئی۔ کیا غلط کہہ رہے ہیں مفتی تقی عثمانی؟ ان کی تو کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، ان کو تو الیکشن میں ووٹ نہیں چاہیے۔ آپ ان کو کھا لیں، دیں نہ دیں، ان کے تو بلا سے۔ اب وہ الحمدللہ ان سب چیزوں سے ماورا ہیں، بلند ہو چکے ہیں، وہ اس سے آگے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی کو جمہوریت سے کیا دشمنی ہے کہ وہ جمہوریت والوں کے، جمہور کے لتے لے رہے ہیں؟ در حقیقت وہ ایک آئینہ دکھا رہے ہیں جس میں مجھے، آپ کو اور ہمارے جمہوری سو کالڈ حکمرانوں کو اگر اپنا کریہ اور بدبودار غلیظ چہرہ نظر آ جائے تو شاید صورتحال کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ مہذب معاشروں میں، ہمارے یہاں نہیں، ہمارے یہاں تو مست اوکے ٹیک کی رپورٹ ہے۔ کیا غلط ہے کہ انگریزوں نے جو ایم اے جناح روڈ آپ کو اور مجھے دی تھی، اتنی چوڑی، اتنی وسیع و عریض روڈ، ایسی روڈ آج بھی ہمارے یہاں ہم ایک بھی نہیں بنا سکے؟ کیا یہ غلط ہے کہ وہ جو ریلوے لائنز کی بات ہو رہی ہے، جو ریلوے ٹریکس کی بات ہو رہی ہے، جو انگریز ہمیں دے گئے تھے، ان کے بعد بھی ہم کچھ کر پائے ہیں؟ ایٹم بم تو ہم نے بنا لیا ہے، لیکن ایٹم بم والوں کی جو حالت ہے، کیا وہ ایٹم سے چھپی ہے یا بم نہیں جانتا؟ مفتی تقی عثمانی کا کہنا تھا کہ سوال یہ ہے کہ غلطی کہاں ہوئی، جڑ کہاں ہے؟ ہم IMF کے غلام ہیں، اسی کے نتیجے میں آج ہمارا بچہ قرضدار ہے، ہم IMF کے بغیر نہیں چل سکتے۔ ان حالات میں سیاسی نظام کے ذریعے اسلامی نظام کا لانا مجھے مشکل لگتا ہے۔ دنیا میں انقلاب صرف حکومت کے ذریعے نہیں آتے، عوام کے ذریعے آتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، تقی عثمانی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے عوام ویسے حکمران، جیسے حکمران ویسے عوام، اور جیسے عوام اور حکمران ویسے ہی پھر یہ ہمارا پیارا لولا لنگڑا سا اسلامی نام نہاد ملک۔
ایٹم بم بنا کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ کراچی جو ملک کو پال رہا ہے، کراچی جو ملک کا معاشی ہب ہے، اکنامک انجن ہے، پاکستان کو پتہ نہیں کتنے فیصد 70-75% ٹیکس دیتا ہے. کراچی کی سڑکیں ادھڑی پڑی نہیں ہیں، لیکن کراچی کا وہ ایک وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے یہاں، اور وہ اوئی اللہ بھٹو، اگر ہم ان کے عتاب سے بچ پائیں تو پھر کچھ کر پائیں. اور ابھی تو مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا ایک طویل عرصے تک. ابھی تو جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، اور جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. ابھی تو ان باپ بیٹوں کی افریت سے یہ ہمیں چھٹکارا نہیں مل رہا. اور ابھی اگر ہم بات کریں یہ کارٹون لیگ کی، نون لیگ اس کو کسی زمانے میں کہا جاتا تھا، میں اس کو اب کارٹون لیگ کہتا ہوں. یہاں کسی کو قطعی پتہ نہیں ہے کہ بارات کہاں جا رہی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم کون ہے، کسی کو نہیں پتہ کہ وزیر فلانا کا جو ہے وہ جورسڈکشن کیا ہے، کون کس ڈومین میں گھس کے کھیل رہا ہوتا ہے. وزیر خزانہ جو ہے وہ پیٹرولیم کے نرخوں کا اعلان کر دیتا ہے. وزیر اعظم کہتا ہے پیٹرول کے نرخ میں اتنی کمی آئے گی، اور وزیر خزانہ کہتا ہے کہ تم جاؤ ایسی کی تیسی میں پیٹرول بڑھ گیا. اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وزیر اعظم گیا کہاں. یہاں کسی کو فون کرنا ایک عذاب ہو چکا ہے، اس لیے کہ وہ ایک منحوس آواز شہباز شریف کی وہ سماعتوں میں ایسا زہر گھول رہی ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے جا کر کے اس آدمی کا گلا دبایا جائے کہ اب کینسر کے موذی مرض میں مبتلا ہو کر کے بھی تجھے انسان نہیں بن رہا. 100 یونٹ جس نے جلائے ہیں، میں اللہ کا شکر ثم الحمدللہ میں اس مرتبہ بھی ریکارڈ ہولڈر ہوں. 120 گز کے 3 کمروں کے بوسیدہ سے مکان میں رہنے والا یہ غریب یوٹیوبر سابق اینکر 81,000 روپیز کا بل آج میں نے بھرا ہے. کل بل آیا اور آج میں نے بھر کے فارغ کر دیا. مفتی تقی عثمانی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، عوام کے ذریعے سے انقلاب آتے ہیں، عوام کے ذریعے سے معاشروں میں تبدیلی آتی ہے، حکومتوں کے ذریعے تو نہیں. حکومت تو کہتی ہے سب کو لائن میں لگا کے رکھو، اور یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے بھائی. بر صغیر پاک و ہند کی آپ کیا بات کریں، آپ زرداری کی کیا بات کریں، آپ نواز شریف کی کیا بات کریں، وہ تو اس کو تو خیر باولے کو نہاری اور پائے کھانے سے فرصت نہیں ہے. اس کی وہ جو میک اپ زدہ اسی کی ہم عمر فلانی ہیں، ان کو پنجاب میں گورننس کے دریا بہانے سے فرصت نہیں ہے. ان لوگوں سے کیا بات کی جائے. مفتی تقی عثمانی کا کہنا تھا کہ اس وقت سیاسی اور اقتصادی بحرانوں کا شکار ہیں، انتشار میں مبتلا ہیں. اقتصادی اعتبار سے ہم بہت نیچے جا چکے ہیں. حالات ایسے ہیں کہ ہر شخص میں مایوسی ہے. خدائے واحد کی عزت اور آبرو کی قسم، اس وقت اس ملک میں جو مایوسی، جو بددلی، اور جو کہتے ہیں نا کہ وطن کی مٹی سے ایک بدزن لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اس لیے کہ ہم اکنامکلی بالکل برباد ہو چکے ہیں، بالکل ہم برباد ہو چکے ہیں. کہیں کوئی ایک سائے آف ریلیف کسی بھی اعتبار سے ہمیں نہیں مل رہا. ہر دوسرے دن یہ باولا، یہ کاغذ کا جو وزیر اعظم ہے، یہ کارٹون لیگ کا مسخرہ، یہ ہر دوسرے دن کہتا ہے کہ مزید سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. بھائی ایک سخت فیصلہ کر لے، نواز شریف کے نرخرے پہ گھٹنا رکھ کے کھڑا ہو جا، ہماری بھی جان چھوڑی جائے گی اور بہت سارے معاملات میں آسانی ہو جائے گی. اور تو کچھ کرنا تم لوگوں کے بس میں نہیں ہے. سخت فیصلوں کا مطلب عوام کا گلا گھونٹنا نہیں ہے. سخت فیصلوں کا مطلب ہے کہ اشرافیہ کو جو ہے وہ اپنے فیصلوں کی زد میں رکھو نا. اشرافیہ کو ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے اور یہاں عوام جو ہیں وہ دھکے کھا رہے ہیں. اور مفتی تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں. ہو بھی سکتے ہیں. مفتی تقی عثمانی کا کہنا تھا کہ تاجر برادری کسی بھی ملک کی شرح ہوتی ہے. میں مسلسل ایف پی سی سی آئی کے کچھ رہنماؤں کی پریس کانفرنس دیکھی، ایک بہت بڑے بزنس گروپ کے چیئرمین کی میں نے پریس کانفرنس دیکھی، میرے پروگرامز میں بھی گائے بگائے وہ آتے رہے تھے. یعنی ہر آدمی رو رہا ہے، ہر آدمی رو رہا ہے. ٹیکسیشن نے سب کو مار دیا ہے. ایڈوانس ٹیکس تو فکس ٹیکس تو یہ ٹیکس تو وہ ٹیکس، یہ سب عوام کو جو ہے نہ جانے کون سی جگہ لیے چلا جا رہا ہے، نہیں سمجھ میں آتا. بخدا نہیں سمجھ میں آ رہا. مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے ملک کو بے شمار مسائل درپیش ہیں. زر مبادلہ کی کمی ہے مگر امپورٹ پر پابندی نہیں. آئی ایم ایف اس سے روکتا ہے کیونکہ ہم غلام ہیں. تو ہم
عالمی اداروں کی ماننی بھی پڑتی ہے۔ ہمیں امپورٹڈ چیزیں نہیں منگوانی چاہیے، خاص طور پر ایسے دشمنوں کی چیزیں جو مسلمانوں کا گلا کاٹ رہی ہیں۔ تاجر و عوام مل کر یہ فیصلہ کریں، تنہا حکومت ہی فیصلہ نہیں کر سکتی، اس میں تو خیر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ حکومت کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قاصر ہے، اور جس حکومت کے بارے میں اور آپ بات کر کے گناہگار ہوتے ہیں، اس حکومت کے اپنے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہاں کون سا شعبہ زندگی ہے جو برباد نہیں ہو گیا؟ وہ منصفوں کو دیکھو تو وہ فلائنگ ایروز کو دعوت دے رہے ہیں، اپنا کام ہو نہیں رہا اور دوسروں سے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک سے کھڑے ہو جاؤ، ادب آداب تسلیمات فلانا فلانا۔ مطلب یار کس معاملے کو۔ ایک خوشی کی خبر آئی ہے، چلو وہ بھی شیئر کرتا چلتا ہوں، میرے لیے ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کے لیے ہو یا نہ ہو۔ اس مصیبت کی گھڑی میں، اس کرب کے عالم میں اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ، ایک کمپنی ہے یوٹونگ جو لانگ روٹس پہ جس کی بسیں چلتی ہیں بہت زبردست قسم کی، اس کمپنی نے کراچی میں اپنا پلانٹ لگانے کی بات کی ہے، اور اگر بھٹو والوں سے ان کا کچھ بچا گیا تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ کئی ہزار جابز اب ان لوگوں کو ملیں گی کہ جو شاید ڈیزرو کرتے ہیں۔ ہر آدمی جو انٹیریئر کا ڈومیسائل بنایا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ شرجیل انعام میمن اور مراد علی شاہ اور نہ جانے سو کالڈ کتنے شاہ بھی ہم پر مسلط ہے، ظاہر ہے ان کا بھی اپنا کچھ نہ کچھ معاملات سیدھے ہو جائیں گے، اسی بہانے ان کی بھی کچھ اور نسلیں سنور جائیں گی۔ لیکن عمومی طور پر اگر اس خبر کا جائزہ لیں تو پاکستان کی ڈوبتی معیشت کے لیے بدترین حالت سے دوچار کراچی اور کراچی والوں کے لیے ایک گنا ریلیف اس خبر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ پروردگار عالم پیپلز پارٹی کی ببل ہوسی اور گریڈ سے یوٹونگ کمپنی بھی نہ بھاگ جائے، شرجیل انعام میمن کی گڈ گورننس اور مراد علی شاہ کے سو کالڈ ویژن اور اوئی اللہ بھٹو کی ٹیڑھی ٹپاڑی حرکتوں کی نظر یہ منصوبہ بھی نہ ہو جائے۔ اللہ کرے کہ پروردگار عالم ہمیں کہیں کسی جگہ تو کوئی ریلیف مل جائے، مگر نہ باقی سب تو الحمدللہ فی الحال تیل ہی نظر آ رہا ہے۔